بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے انتہائی پیارے اسٹوڈنٹ علی ارشد کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری توجہ اس طرف مائل کی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس وقت اس کرونا کی وبائی صورتحال میں اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور جو بھی ہم سے ہو سکے، جس قسم کی بھی ہم ترغیب جو ہے وہ دے سکیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے میرے ساتھ کل ایک واقعہ پیش آیا کہ میرے چچا جان جو ہیں وفات پا گئے تھے، تو ان کے جنازے پر جو اس وبائی صورتحال میں جس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بریف کر سکوں۔ کورونا نے کس طرح ہماری فیملی کے فیبرک کو متاثر کیا ہے، اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل رات میرے چچا جان وفات پا گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو میں یہ سوچتا رہا کہ مجھے جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہوگا، تو وہاں پہ کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ اور فیس ماسک اور ساری چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھا جا سکے گا، تو مجھے جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا۔ تو پھر اچانک جو خون جوش مارنے لگ گیا، خون تھا نا میرا، تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے ہر حال میں جانا چاہیے وہاں۔ تو چنانچہ میں وہاں چلا گیا، تو وہاں میں نے دیکھا جا کے ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور ان کے گرد خواتین وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے ان کو منع کیا۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ اپنا جو اس وقت صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دور دور ہو کے بیٹھیں۔ ایک نقصان ہو گیا ہے ہماری ایک انتہائی قیمتی متاع لٹ گئی ہے، تو ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو چنانچہ وہ خیر میری بات مان لی گئی۔ پھر میں باہر آ کے اپنا مردوں کے پاس بیٹھا، تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، اور کھانسی لوگوں کو آ رہی تھی، اور کچھ لوگوں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو میری گاڑی میں ایک ماسک پڑا ہوا تھا، میں نے اپنے ایک کزن کو وہ ماسک دے دیا کہ یہ ماسک آپ پہن لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور رات کو جنازہ جو ہے اس میں بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جو لوگ آئیں تو ان کو جو ہے وہ بالکل ایس او پیز کے مطابق جنازہ پڑھنا چاہیے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر نارمل حالات ہوتے تو میں بھی وہاں بیٹھتا 4 گھنٹے میں اپنے بزرگوں کے ساتھ، جو میرے فیملی کے ممبرز، میرے رشتہ دار، خاندان کے لوگ مختلف جگہ سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھ کے اظہار یکجہتی کرتا، ان کے ساتھ تعزیت کرتا، ان کو پرسہ دیتا، معانقے کرتا، روتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کرونا کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، ساری چیزیں اس کرونا نے ہم سے چھین لی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود مجھے قطعاً بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں جس دین کا پیروکار ہوں، اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں بڑی سہولت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ اتنی زیادہ اس کے اندر گنجائش ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہم آج ایس او پیز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ تمام احتیاطی تدابیر ہیں جو آلریڈی میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو تعلیم کر کے جا چکے ہیں، اور مجھے قطعاً اس میں کوئی اپنا پریشانی نہیں ہوئی۔ اور میں آپ کو یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں بہت گنجائش ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جو قرنطینہ کا سارا تصور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1441 سال پہلے پیش کیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ، جس علاقے میں طاعون پھیل جائے تو نہ تو وہاں کوئی جائے اور نہ کوئی وہاں سے آئے۔ واٹ از دس؟ دس از دی لاک ڈاؤن۔ یہ وہ قرنطینہ ہے، یہ وہ کوارنٹین ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں بہت وسعت ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایک میرے اپنا بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر شاہد شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ سر بڑی پریشانی ہو رہی ہے، میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو کل بھی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ کھانس رہے ہیں، چھینک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا شاہد تم یار گھر میں نماز پڑھا کرو، تم کیوں اپنا مسجد میں جا رہے ہو؟ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے تم سچا عشق کرتے ہو، جن سے تم پیار کرتے ہو، جن کے لیے تم مجلسیں منعقد کرتے ہو، اور ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے رکھی ہے۔ بلکہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا زندگی میں کتنی سال گزر گئے ہیں، مجھے اب جا کے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مؤذن سے کہا جب بڑی شدید بارش ہو رہی تھی کہ تم اعلان کر دو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو وہ دین جو کہ اتنی بھی تکلیف جو ہے وہ مسلمان کو دینے کا روادار نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ دین جو ہے وہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، وبائی صورتحال ہو، تو اس میں بدل جاتے ہیں حالات، اور ان بدلے ہوئے حالات میں دین کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ تو چنانچہ میں نے اسے کہا، بڑا خوش ہوا، مجھے کہتا سر آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، آپ نے مجھے، میں نے کہا یار تم مجھ سے پہلے ہی پوچھ لیتے، تم کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے تم دین کو خود پڑھو۔ میں نے اسے کہا تم دین کو خود پڑھو، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم قرآن کا ترجمہ پڑھو، تم احادیث کا مطالعہ کرو کھلے دل کے ساتھ، اور اس میں پھر تدبر اور غور و فکر کرو۔ تو چنانچہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح سے جس طرح میں یہ اپنا نماز کے بارے میں، اس طرح اب جنازہ جو ہے، جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرض کفایہ اللہ نے جان بوجھ کے رکھا شاید، کہ اگر کسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے اس میں شریک نہ ہو سکیں تو اس محلے کا ایک آدمی شریک ہو جائے تو ساری کی طرف سے، سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس پر اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اور اللہ نے جس دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے اس میں بہت سہولت ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، اسے مشکل بنا دیا گیا ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس آفت سے نجات عطا فرمائے، اور پھر پہلے سی رونقیں، پہلے سے ہمارے خاندانی روابط، پہلے جیسا ہمارا فیملی فیبرک وہ دوبارہ منظر عام پر آئے، اور ہم اسی ثقافت کا جو کہ ہماری پنجاب کی ترہ امتیاز ہے، پنجاب کی ثقافت کا جو ترہ امتیاز ہے، ہم اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں۔